السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما. معزز و محترم ناظرین و سامعین، آج کے درس کے لیے میں نے ایک نہایت ہی اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے، جو نیا موضوع ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق شامل حال رہی تو ہم انشاءاللہ اس موضوع کو تفصیلاً بیان کریں گے، اور وہ ہے آیت الکرسی کی فضیلت۔ قرآن مجید میں ایک عظیم آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات کے اندر بیان کی ہیں، اور آیت الکرسی میں اللہ تعالی نے اپنی عظمت کا اعلان کیا ہے اور اپنے معبود حقیقی ہونے کے دلائل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی کہ یہ آیت اتنی عظیم کیوں ہے، آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے کن کن دلائل کا تذکرہ کیا ہے، یہ باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کی فضیلت کو جانتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہمیں ملے گا، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ سب سے پہلے صحیح مسلم کی 810 نمبر کی روایت ہم پڑھتے ہیں، جس کے راوی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو قرآن کے بہت بڑے ماہر تھے، قرآن کے بہت بڑے قاری تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کے سوال پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرتے ہوئے کہا: ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، اے ابی بن کعب ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک قرآن مجید کے اندر سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، اے ابو المنذر، اے ابی بن کعب، بھلا بتاؤ کیا تمہارے نزدیک قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت ہے جو سب سے عظیم ہو؟ یا قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ دوسری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اب جواب دینا چاہیے، مجھے جو معلوم ہے میں بتاتا ہوں، اگر بات صحیح ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر غلط ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کریں گے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے مرتبہ پوچھے جانے پر کہا: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم
लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दूसरी बार सवाल किए जाने पर जवाब में फरमाया, ऐ अल्लाह के पैगम्बर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद के अंदर सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब सुन करके खुशी का इजहार किया। उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, फ़ज़रब फ़ी सदरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर मारा और शाबाशी देते हुए कहा, वल्लाहि लयुहन्निउका अल इल्म, तुम्हारे लिए ये इल्म जो है बाबरकत साबित हो, तुम्हारे लिए इल्म मुबारक हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारकबाद दिया उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। तो इस हदीस से बात साबित होती है कि आयतुल कुर्सी ये कुरान मजीद की अजीम तरीन आयत है, क्योंकि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद की अज़मत बयान की गई है और उसके दलाइल का तफसीली तज़किरा किया गया है। और कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का ऐलान आयतुल कुर्सी के अंदर मिलता है और जितना ज़्यादा अल्लाह का जिक्र इस आयत में मिलता है, किसी और आयत में नहीं मिलता। दूसरी बात ये कि आयतुल कुर्सी जो कोई भी शख्स शाम के वक्त पढ़ ले, वो पूरी रात शैतान के शर से महफूज रहता है। इसके बारे में बहुत सारी रवायात हैं, इंशाअल्लाह हम के बाद दीगर रवायतों को बयान करेंगे। सबसे पहली जो रवायत है वो सही बुखारी की रवायत है और बड़ी मशहूर रवायत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रमज़ान की ज़कात की हिफाजत पर मामूर किया था और हम उसकी हिफाजत कर रहे थे, रात में उसकी रखवाली कर रहे थे। एक रात वाक़या पेश आया, आने वाला एक आदमी आया और उस गल्ले से और उस अनाज से जो रमज़ान की ज़कात का रखा हुआ था वो आकर के अपने कपड़े में या अपने जो है चादर में भरने लगा। फ़अख़ज़्तुहु, मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने जब पकड़ा तो मैंने कहा, लअरफ़अन्नका इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले जाऊंगा, मैं तुम्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह जो है पास ले जा करके और वहाँ पेश करूँगा। तो वो रोने लगा और कहने लगा, इन्नी मुहताजुन व अलैया अयालुन व भी हाजतुन शदीदा। अल्लाह के जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि वो जब चोरी करने के लिए आया, मैंने उसको पकड़ा और कहा, मैं तुमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे दूंगा। तो उसने जो है मिन्नत समाजत करना शुरू किया और कहा, मैं मुहताज हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा जो है अहल अयाल हैं, बाल बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा मुझे इस गल्ले की ज़रूरत है। फ़ख़ल्लैतु अन्हु, मैंने उसका रास्ता छोड़ दिया और मैंने उसको माफ़ कर दिया। फ़अस्बहतु, फिर जब सुबह हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे खुद सवाल किया, या अबा हुरैरा मा फ़अला असीरुका अल-बारिहा, ए अबू हुरैरा गुज़िश्ता रात तुम्हारे कैदी का क्या मामला हुआ, तुम्हारे कैदी ने क्या मामला जो है तुम्हारे साथ किया। क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो है कैदी जो था उसने बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत की और कहा, मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा बाल बच्चे हैं। फ़रहिमतुहु फ़ख़ल्लैतु सबीलहु, मैंने रहम किया उस पर और मैंने उसका रास्ता छोड़ दिया और उसको जो आज़ाद कर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अमा इन्नहु क़द कज़बका व सयऊदु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अबू हुरैरा ये मत जानना, ये मत समझना कि अब दोबारा नहीं आएगा, वो दोबारा फिर आएगा, उसने तुमसे झूठी बात की है और अनकरीब वापस आएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात बयान फरमाई तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, फ़अरफ़्तु अन्नहु सयऊद, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो दोबारा आएगा तो मुझे यकीन हो गया कि अनकरीब वो दोबारा ज़रूर आएगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत नहीं हो सकती है। कहते हैं, फ़रसतुहु फ़जाअ यहसु मिनत तआम, फिर मैं दूसरी रात जो है उस घाट में बैठ गया और सोचा फिर आएगा और फिर ये हमारे साथ, ये हमारे गले के साथ ऐसी हरकतें करेगा, फिर चोरी का मामला पेश आएगा। फ़जाअ यहसु मिनत तआम
پھر دوبارہ دوسری رات بھی یہی معاملہ ہوا اور آ کر کے وہ جو ہے غلے میں سے اپنے کپڑے میں یا چادر میں بھرنے لگا. فقلت لا ارفعنك الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں نے کہا کہ آج تم جو ہے اپنی حرکت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دوں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم کو لے چلوں گا. قال دعني، کہا مجھے چھوڑ دو. فإني محتاج، میں بڑا غریب ہوں، محتاج آدمی ہوں. وعلی عیال، اور میرے پاس بہت زیادہ بال بچے ہیں، میری فیملی بہت بڑی ہے، خرچہ بہت زیادہ ہے. ولا اعود، اور میں اب دوبارہ نہیں آؤں گا. فرحمته فخلیت سبیلہ، میں نے اس پر رحم کیا اور میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. فاصبحت، پھر جب صبح ہوئی، فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ابا ہریرہ ما فعلت، بال بچے ہیں اور بہت زیادہ محتاج ہوں تو مجھ کو اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. قال اما انه قد كذبك، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے جھوٹی بات کہی ہے اور پھر آئے گا. فعرفت انه سيعود، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تھی کہ وہ دوبارہ آئے گا تو ضرور آئے گا. کہتے ہیں پھر میں تیسری رات جو ہے گھات میں بیٹھا اور پھر آ کر کے جو ہے وہ غلے میں سے اب نکال کر کے اپنے کپڑے یا چادر میں بھرنے لگا. فاخذته، پھر میں نے اس کو پکڑ لیا. فقلت لا ارفعنك، پھر میں نے کہا کہ میں تم کو ضرور بضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا اور وہاں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تم کو دے دوں گا. قال دعني، کہا کہ مجھے چھوڑ دو. دعني فإني محتاج وعلي عيال، میں بہت محتاج ہوں اور میرے پاس بہت زیادہ اہل و عیال ہیں، بہت بچے ہیں اور بہت زیادہ خرچہ ہے، میں غریب اور محتاج شخص ہوں، مجھے معاف کر دو، میں اب دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا. فرحمته، پھر میں نے اس کو رحم کیا اور اس کا راستہ چھوڑ دیا. فاصبحت فقال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک، اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا معاملہ ہوا، تمہارے قیدی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اس نے کیا تھا کہ وہ جو ہے آیا اور وہ غلہ بھرنے لگا، میں نے اس کو منع کیا تو کہنے لگا کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، میں بہت پریشان حال ہوں، بہت محتاج ہوں، مجھے جو ہے معاف کر دو. پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس کو جو ہے تیسری بار جب وہ تیسری رات اس طرح سے معاملہ اس نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ پھر تیسری رات آئے گا. پھر تیسری رات میں بیٹھا گھات میں، پھر آیا وہ بھرنے لگا اور پھر میں نے کہا میں آج تم کو نہیں چھوڑوں گا، میں آج تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، یہ تیسری بار ہے، اب میں تم کو معاف نہیں کر سکتا. تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ نہیں، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. انک تزعم لا تعود ثم تعود، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا تم بار بار کہتے ہو کہ اب دوبارہ نہیں آؤں گا پھر آتے ہو، بار بار کہتے ہو دوبارہ نہیں آؤں گا پھر آتے ہو. قال دعني اعلمك کلمات، کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ ایسے کلمات یاد کراؤں گا، کچھ ایسے کلمات تم کو میں سکھاؤں گا جو تم کو فائدہ دیں گے، جس سے ذریعہ تم کو نفع حاصل ہوگا. قلت ما ہوا، کہا وہ کیا ہے. میں نے اس سے پوچھا وہ کلمات کون سے ہیں. کہا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کرو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ جو ہے آیت پڑھ لیا کرو تو اس آیت کے پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ برابر اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے ایک فرشتہ متعین کیا جائے گا اور وہ پوری رات وہ فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا. ولا يقربنك الشیطان حتى تصبح، اور صبح کے وقت تک تمہارے پاس کوئی شیطان تم کو پریشان نہیں کر پائے گا، تمہارے پاس کوئی شیطان نہیں آ سکے گا. فخلیت سبیلہ، میں نے تیسری رات جو ہے جب اس نے دعا سکھائی تو میں نے تیسری رات اس کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ چلا گیا. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا ما فعل اسیرک، اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا معاملہ ہوا، تمہارے ساتھ اس نے کیا کیا. قلت یا رسول اللہ زعم انہ یعلمنی کلمات، اس نے کہا کہ وہ مجھے کلمات سکھائے گا جس کے ذریعہ مجھے کچھ فائدہ اور نفع حاصل ہوگا. تو میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کون سے کلمات ہیں جو اس نے تم کو سکھائے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے بیان کیا کہ اللہ کے پیغمبر اس نے یہ کہا کہ جب تم اپنے بستر پر جو ہے سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی شروع سے آخر تک پڑھ لیا کرو، اور یہ آیت الکرسی جب تم پڑھ لو گے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے محافظ فرشتہ متعین کر دے گا جو صبح تک تمہارے پاس رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تم کو پریشان نہیں کر پائے گا اور نہ تمہارے قریب آ پائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی
اور جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ بھلائیوں کی باتوں پر بہت زیادہ حریص تھے، بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، جنت حاصل کرنے کے طریقے پوچھا کرتے تھے، جہنم سے بچنے کے اسباب پوچھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے اندر یہ صفت بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما انه قد صدقك وهو كذوب، اے ابو ہریرہ یہ بات جان لو کہ وہ شیطان تھا، وہ اس نے جو ہے اگر سے تم سے سچی بات کہی لیکن وہ جھوٹا ہے، اور وہ جو ہے شیطان تھا جو 3 رات سے تمہارے پاس آ رہا تھا، یہ شیطان تھا، تم نے اس کو پہچان نہیں پائے۔ یہ صحیح بخاری کی 2187 نمبر کی روایت ہے۔ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ آیت الکرسی اگر کوئی آدمی سوتے وقت پڑھ لے تو صبح تک کوئی بھی شیطان یا جن اس کو پریشان نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، توحید کے دلائل کا تذکرہ ہے، اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے، اللہ رب العالمین کی شان کا تذکرہ ہے۔ اس لیے ہمیں آیت الکرسی کو یاد کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے۔ اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ سونے سے پہلے ہمیں بستر پر جب ہم لیٹتے ہیں تو سونے سے پہلے ہمیں اس آیت کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اس آیت کی تلاوت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ ہمارے لیے متعین کر دیا جائے گا جو صبح تک ہمارے پاس رہے گا۔ اسی طرح در المنصور کی ایک روایت ہے، قتادہ سے روایت و بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی آیت الکرسی پڑھے گا اپنے بستر پر جاتے وقت تو اس کے لیے جو 2 فرشتے متعین کیے جائیں گے جو ہے اس کی حفاظت کریں گے صبح تک۔ آئیے ہم اس حدیث پر غور کرتے ہیں، جو ابھی بڑی حدیث لمبی حدیث پڑھی گئی ہے، اس حدیث سے ہمیں کیا مسائل معلوم ہوئے، اس حدیث سے ہمیں کیا باتیں معلوم ہوئیں۔ یہ لمبی اور طویل حدیث بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر رحم دل تھے کہ دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے وہ چور دشمن ہی تھا، چور وہ کوئی رشتہ دار نہیں تھا اور کوئی ہمدرد نہیں تھا، وہ چوری کرنے کے لیے آتا تھا۔ اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام بالخصوص اس امت کے جو صحابہ کرام تھے وہ بہت نرم دل تھے، بہت زیادہ رحم دل تھے، بہت زیادہ مہربان تھے کہ دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ہم معاف نہیں کرتے۔ وہاں وہ دشمن ہے، وہ چوری کر رہا ہے، لیکن جیسے اس کو پکڑتے ہیں وہ رونے چلانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ جو ہے اہل و عیال ہیں، بہت زیادہ میری فیملی بڑی ہے، میرے اخراجات بہت زیادہ ہیں، میں بہت پریشان حال ہوں، اس لیے مجھے چھوڑ دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری رات پھر وہی حرکت کرتا ہے، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری رات جب یہ حرکت وہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں آج تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب وہ شیطان سمجھ جاتا ہے کہ نہیں چھوڑیں گے تو آیت الکرسی وغیرہ سکھا کر کے اور ان کو جو ہے خوش کر کے اور اپنی آزادی لے لیتا ہے۔ اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحم دلی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر رحم دل تھے، اور اللہ رب العالمین بھی اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو بندوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ان لوگوں کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرو جو زمین کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ جو آسمانوں میں ہے وہ تمہارے ساتھ رحمت کا اور شفقت کا برتاؤ کرے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلا دیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کو جنت دے دی۔ اور ایک عورت جو پرہیزگار تھی، دیندار تھی، اس نے بلی کو کمرے میں بند کر کے مار ڈالا، بھوک اور پیاس اس کو نہیں دیکھا، اس کی پریشانی کو نہیں دیکھا، نہ اس کو کھانا دیا، نہ پانی دیا، نہ اس کے دروازہ کھولا، وہ بھوکے مر گئی، وہ اور بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر کے اس نے جان دے دی۔ تو اس عورت کو اس کی وجہ سے عذاب دیا گیا کیونکہ اس نے بلی کو جو ہے مار ڈالا تھا اور اس کے ساتھ ظلم زیادتی کا معاملہ کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رحم دلی یہ بہت بڑی صفت ہے، اور صحابہ کرام کے اندر یہ بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ صحابہ کرام تمام کے تمام بہت زیادہ رحم دل تھے، بہت زیادہ مہربان تھے، کیونکہ قرآن رحم دلی کی تعلیم دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شریعت و رحم دلی کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے ہمارے پیغمبر ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو جو رحمت کائنات ہوں، جو رحمت للعالمین ہوں، وہ اپنے اصحاب کو رحمت کی تعلیم کیوں نہیں دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی کا اثر تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اس قدر رحم دل تھے، اپنوں کے ساتھ تو بہت زیادہ مہربان تھے، دوسروں اور دشمنوں کے ساتھ بھی ان کی رحم دلی کی تاریخ کے اندر مثالیں ملتی ہیں۔ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں واقعات بھرے پڑے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام
بہت زیادہ نرم دل تھے، بہت زیادہ رحم دل تھے اور لوگوں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرتے تھے۔ آج ہمارے معاملات بہت خراب ہیں، ہماری اللہ رب العالمین اصلاح فرمائے، اور ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی، ہمارے معاملات کی اور ہمارے ایمان کی، عقائد کی، اعمال کی سب کی اصلاح فرما دے۔ دوسرا مسئلہ ثابت ہوا، رحم دلی سے ایک عظیم نعمت ملی، رحم دلی سے ایک عظیم نعمت ملی، وہ ہے آیت الکرسی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کر دیا جب وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک عظیم آیت سکھاؤں گا جو تمہیں فائدہ دے گی، یا ایسے کلمات بتاؤں گا جس سے تم کو فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح کا اگر موقع آئے کہ کوئی نفع بخش چیز ملنے والی ہو جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے تو ہمیں وہاں پہ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو دھتکار دیتے اور کہہ دیتے کہ تمہاری کوئی جو ہے آیت یا کوئی کلمات ہم کو نہیں چاہیے، تم اپنے کلمات اپنے پاس رکھو، میں چونکہ نگرانی کے لیے متعین کیا گیا ہوں، میں اس کی حفاظت کے لیے متعین کیا گیا ہوں، اور تم خیانت کرنا چاہتے ہو، چوری کرنا چاہتے ہو، اس لیے تم کو میں معاف نہیں کروں گا۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحم دلی کا جو ہے مظاہرہ کیا اور معاف کر دیا۔ اس کے بدلے میں جو ہے شیطان نے وہ کلمات سکھائے جس کو ہم اور آپ آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس حدیث سے تیسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ رکھوالی میں امانت داری کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی باغ کی رکھوالی کر رہا ہے، کسی کھیتی کی رکھوالی کر رہا ہے، کسی سرحد کی رکھوالی کر رہا ہے، اور رکھوالی میں جو ہے کچھ دشمن آڑے آ رہے ہیں، کچھ جو ہے اپوزٹ پارٹی کے لوگ وہاں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو رکھوالی کرنے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں سے ڈر کر ہتھیار نہ ڈال دے، بلکہ اپنے ذمہ داروں کو، اپنا جو امیر ہے، اپنا جو ہے نگرانی کرنے والا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے امیر کو اطلاع دے دے اور کہہ دے کہ جو ہے ہماری اس رکھوالی میں یہ چیز رکاوٹ بن رہی ہے اور ہم یہاں پہ سنبھال نہیں پا رہے ہیں، فلاں فلاں لوگ آتے ہیں اور اس طرح ہم کو دھمکیاں دیتے ہیں، اس طرح ہم کو لالچ دلاتے ہیں، لیکن ہم غلط کام نہیں کر سکتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جو ہے عمل کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ کے مال کی یا زکوٰۃ کے غلے کی حفاظت پر مامور کیا اور شیطان آ کر چوری کرنے لگا تو انہوں نے اس کو چھپایا نہیں، انہوں نے اس کو جو ہے پردے میں نہیں رکھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر اس کو بیان کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اس طرح آتا ہے اور اس طرح روتا اور چلاتا ہے تو اس کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ چوتھی بات یہ کہ چوری عام طور سے رات میں ہوتی ہے، چوری عام طور سے رات کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ رات میں تاریکی ہوتی ہے، رات کے اندر لوگ اپنی گہری نیند میں رہتے ہیں، رات کے اندر سناٹا ہوتا ہے، چور چوری کر کے بھاگتا ہے اور کسی بھی گلی میں اور کسی بھی مکان میں جا کر کے چھپ جاتا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں پڑتا۔ اور پانچویں بات یہ معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے، شیطان انسانی شکل میں لوگوں کے سامنے آ سکتا ہے، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو شیطان آیا وہ انسانی شکل میں ہی آیا تھا، انسانی شکل میں آیا، اور انسانی شکل میں آنے کے بعد اس نے جو ہے چوری کرنا شروع کر دیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت تک اس کی جو ہے یقینی خبر نہیں ہو سکی کہ وہ شیطان ہے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتا نہیں دیا کہ وہ شیطان تھا جو تمہارے پاس آتا تھا۔ اور اس حدیث سے چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ اکرام کو غیب کا علم نہیں تھا، صحابہ اکرام غیب نہیں جانتے تھے، اگر غیب جانتے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان جاتے کہ یہ شیطان ہے، یہ شیطان ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم آیت الکرسی کو یاد کریں، آیت الکرسی کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں جو ہے نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ آیت الکرسی کا جو معنی ہے، جو اس کا مفہوم ہے، اس پر بھی ہم غور کریں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ رب العالمین، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے، الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، ہمیشہ سے قائم رہنے والا ہے، الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ رب العالمین کو نیند نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہیں سب اللہ کا ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔
ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ آج دنیا میں بہت سارے جاہل مسلمان ہیں جو کہتے ہیں ہمارے فلاں جو ہے پیر ہمارے ہیں، فلاں پیر ہمارے ہیں، فلاں پیر ہمارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشوا دیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا بیڑا پار کرا دیں گے، لیکن ان کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت کے دن کوئی بھی سفارش کرنے والا اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر پائے گا۔ اللہ اجازت جس کو دے گا وہی بولے گا، اللہ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے؟ اور اللہ تعالیٰ جس بندے کے حق میں سفارش کی اجازت دے گا اسی کے حق میں کوئی سفارش کر پائے گا، اور جس بندے کو سفارش کی اجازت دے گا صرف وہی بندہ سفارش کرے گا۔ جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری امت کے لوگ جائیں گے اور کہیں گے یہ میدان محشر کی گرمی، میدان محشر کی پریشانی، میدان محشر کی تمازت یہ برداشت نہیں ہو رہی ہے، جلدی سے اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے یہ معاملہ آسان کرا لو کہ جلدی ہم لوگوں کا حساب ہو جائے۔ تمام پیغمبر تمام امت کے لوگ ایک دوسرے پیغمبروں کے پاس جاتے رہیں گے، اور جاتے 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 آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا، میں اس کا جو لائق ہوں، میں اس کے لیے مناسب ہوں، اور آپ سجدے میں سر رکھیں گے، کافر دیر تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا ارفع راسک یا محمد سل تعطى واشفع تشفع، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، سل تعطى مانگو دیا جائے گا، واشفع تشفع اور شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شفاعت کا حق اللہ رب العالمین جس کو دے گا وہی شفاعت کر پائے گا، اور جس کے حق میں سفارش کا حق دے گا وہی سفارش کر پائے گا۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کے ایمان اور تقوی کی وجہ سے شفاعت کا حق دے دیا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط رہے گی کہ وہ انہی لوگوں کے حق میں شفاعت کرے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ شفاعت کو قبول کرتا ہے، اور وہ اہل توحید ہوں گے۔ کوئی بھی آدمی اگر اللہ کے نزدیک جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کسی کے حق میں سفارش کرے گا تو جس کے حق میں وہ سفارش کر رہا ہے اس کا بھی توحید والا ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ نے قرآن مجید میں اللہ کا کلام سنا، اللہ رب العالمین کا فرمان سنا کہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے باپ کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اور قیامت کے دن وہ جو ہے چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے باپ کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ میرے باپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، لیکن وہاں بجو کی شکل میں جہنم کے اندر آزر کو ڈال دیا جائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے حق میں جس کو سفارش کرنے کی اجازت دے گا وہی بندہ اس کے حق میں سفارش کر پائے گا۔ اللہ رب العالمین کا یہ مقام ہے، اللہ کی عظمت ہے، یہ شان ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ پیچھے ہے، جو کچھ ہماری زندگی میں ہوا اس کو بھی جانتا ہے، اور ہماری زندگی میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ آگے ہے اسے بھی جانتا ہے اور جو پیچھے ہے اسے بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے ولی ہو، چاہے پیر ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے عالم ہو، چاہے مفتی ہو، کوئی بھی دنیا کا انسان، کوئی بھی دنیا کا شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے علم کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، علم شریعت کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی علم دینے والا نہیں، وہی ہے اللہ تعالیٰ جو علم کا جو ہے خزانہ اس کے پاس ہے، اور علم کا سمندر اس کے پاس ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، کوئی بھی انسان دنیا کا کوئی بھی شخص اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ولا يحيطون بشيء من علم الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض، اللہ رب العالمین کی جو کرسی ہے وہ آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے، آسمان و زمین سے بھی زیادہ بڑی ہے اور وہ کشادہ ہے۔ وسع كرسيه السماوات وسع كرسيه السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی جو کرسی وہ گھیرے ہوئے ہے آسمانوں کو بھی اور زمینوں کی بھی۔ ولا يؤوده حفظهما، اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت تنہا تنہا اللہ کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی آسمان و زمین کا محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ آسمان جو اوپر کو
اٹھا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے اٹھا ہوا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو یہ گر جائے، اور گر جائے تو ہم اور آپ اور دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب یہ جو ہے چورا چورا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، ہماری کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بغیر ستون کے، بغیر کسی کھمبے کے یہ آسمان کھڑا ہوا ہے اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ رب العالمین ان دونوں کا اکیلا محافظ ہے، اس سے کوئی تھکن نہیں ہوتی، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ العلی العظیم، اور اللہ رب العالمین بلند والا، مقام والا اور عظمتوں والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں آیت الکرسی کا معنی مفہوم سمجھنے اور اس کی فضیلت کو جاننے، اور ہمیں اس صبح و شام اس کی جو ہے پڑھنے، اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں شیطان کی فتنے سے بچا۔ رب العالمین ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں شریعت اسلامیہ کا پابند بنا دے، صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ انشاءاللہ باقی باتیں اگلے درس میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں، ہمارے عمل میں برکت عطا فرما، جو بھی زندگی باقی ہے اس کو خیر کے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں رب العالمین تمہیں درگزر فرما دے، اور تمام مسلمانوں کو متحد اور متفق ہو کر کے ایک دوسرے کا تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔